غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ مطلب فرمایا ہے کہ تصوف کے علم میں یہ ممکن ہے کہ ملائکہ سے رابطہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم کیا جائے، رابطہ قائم کیا جائے، اور یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں نظائر موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنا راستہ خود ڈھونڈنے کی صحیح کی، اور انہوں نے پہلے ملائکہ سے رابطہ ان کا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوا۔ تو کیا یہ ممکن ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کرامتیں صحیح ہیں؟ اگر اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دے، کل ہی پوچھا تھا مجھ سے کہ سیدہ مریم کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیا ہے علیہ السلام کہ وہ بے موسم کے میوے ان کے اس میں حجرے میں آ جاتے تھے، تو اس کی کیا توجیہ ہو؟ میرے نزدیک تو وہاں بے موسم کے میوے ہمارے مفسرین نے داخل کر دیے ہیں، کیونکہ اچھے ہوتے ہوں گے۔ جہاں تک اصل الفاظ کا تعلق ہے وہ عنایت کے معنی میں ہے، یعنی جب بھی حضرت یحییٰ جاتے، حضرت زکریا جاتے تو وہاں اللہ کی عنایتیں، اللہ کا کرم دیکھتے۔ وہ اصل میں وہ روحانی برکات ہیں جو اس غیر معمولی شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے تھی، تو ان کا ذکر ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس میں استاد امام امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر دیکھ لیں، میرے نزدیک انہی کی تعبیر اس معاملے میں صحیح ہے، اس کو تو الگ سے دیکھ لیجئے۔ تدبر قرآن میں انہوں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کر دی۔ میں نے اس لیے زیادہ تفصیلی بحث نہیں کی اپنی تفسیر میں، میرا قاعدہ یہ ہے کہ جس پر وہ بحث کر چکے ہوں بس میں اس کا ایجاز یا اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں۔ تفصیل کے لیے توقع کرتا ہوں کہ لوگ تدبر قرآن کو دیکھ لیں، ان کا معاملہ یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے پاس فرشتے آ گئے، اس نے فرشتے دیکھ لیے، کسی نے کوئی اور مشاہدہ کر لیا، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ مشاہدہ میرے لیے اس وقت مسئلہ بنے گا جبکہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ اس مشاہدے کی بنیاد پر میں کوئی نیا پیغام دے رہا ہوں، تو وہ تو میں مانوں گا نہیں۔ تو امام غزالی صبح و شام فرشتوں سے ملاقات کریں، بھائی مجھے کیا ہے، آپ بھی کر لیا کریں۔ مجھے تو المنقذ من الضلال میں جہاں انہوں نے یہ بات بیان کیا اس پر اعتراض یہ نہیں ہے، میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنے حق تک پہنچنے کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب المنقذ من الضلال کا موضوع یہ ہے کہ میں گمراہی سے نکل کر حق تک کیسے پہنچا، وہ اپنی داستان بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تعلیمیہ کے پاس گیا، میں امامیہ کے پاس گیا، میں فلسفیوں سے ملا، میں متکلمین سے ملا، آخر میں جا کر صوفیہ کے ہاں میری تشفی ہو گئی۔ پوری کتاب وہ بڑی کتاب نہیں ہے، میرا خیال یہ آپ کے ہاں شاید 60-70 صفحے میں چھپی ہوئی آپ کو مل جائے گی، کسی لائبریری سے نکال کے پڑھ لیجئے، اور مجھے گمان ہے کہ شاید دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہوگا۔ میرے تو سامنے اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ امام صاحب امامیہ کے پاس گئے، تعلیمیہ کے پاس گئے، متکلمین کے پاس گئے، امام صاحب ساری دنیا میں پھرتے رہے لیکن قرآن کے پاس نہیں۔ اس سے بڑا سوال ہے میرے، یعنی اگر آپ کو کسی موقع پر کوئی تردد پیش آئے یا آپ محسوس کریں کہ راستہ واضح نہیں ہو رہا تو آپ کہیں جی دیوبندیوں کے پاس گیا، بریلویوں کے پاس گیا، فلاں جگہ گیا، کتابیں پڑھی، مولانا مودودی کا مطالعہ کیا، علامہ اقبال کا مطالعہ کیا، سید قطب کا مطالعہ کیا، تو آخر میں جا کے میں پوچھوں گا کہ بھئی ایک اللہ کی کتاب بھی دنیا میں موجود تھی، اس کے پاس کیوں نہیں گیا؟ زیادہ بڑا سوال یہ ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں جا کے مجھے اطمینان ہو گیا۔ سبب کیا بتاتے ہیں؟ سبب یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہی دن ملائکہ کو میں بیداری کے عالم میں دیکھنے لگ گیا۔ تو کیا حق و باطل کا معیار یہ ہے کہ ملائکہ آپ بیداری میں دیکھنے لگ گئے؟ ہمیں تو یہ نہیں بتایا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ اب دنیا میں حق و باطل کا معیار اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت۔ اس معیار پر تعلیمیہ، امامیہ، صوفیہ سب کو کیوں پرکھ کر نہیں دیکھا امام صاحب نے؟ تو ملاقات اگر ہوئی اور اچھے حالات میں امید ہوگی تو میں تو یہ سوال کروں گا ان سے۔ میرے سوالات تھوڑے مختلف جی